شدت والے حروف کا لقب کیا ہے؟ حروف شدیدہ. یہ ٹوٹل 8 حروف ہیں. کیا ہیں جی؟ اجدو، قطن، بقت. اجدو، قطن، بقت. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 86. تلاوت کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے سورہ اسراء آیت نمبر 1 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم صفات میں سے شدت کو سیکھیں گے. تو چلیے جی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے صفات کے ٹاپک کی طرف، اور کہہ لیں کہ پچھلی کلاس میں ہم نے جہر کے ٹاپک کو کور کیا تھا، اور ساتھ ہی کہہ لیں کہ پہلا جو پیر ہے وہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا تھا. صفات لازمہ ہمارے پاس چل رہی تھی، جس کی متضادہ اور غیر متضادہ دو کہہ لیں کہ کلاسیفیکیشنز ہیں. متضادہ جو اپنا پیر رکھتی ہو، جس کی کوئی ضد موجود ہو، جیسے کالا گورا یعنی کہ وائٹ اینڈ بلیک، ٹھیک ہے، جو اپوزٹ ہوتے ہیں. تو حمز جہر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا. اب ہم نے شدت، توسط اور رخوت کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم شدت کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی، تو چلیے اپنی مین سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. یہ ہے جی ہمارے پاس دوسرے پیئر میں سے پہلی صفت جو ہے جی شدت کی. سب سے پہلے اس کا ہم لغوی معنی دیکھیں گے. شدت کا لغوی معنی ہوتا ہے سختی یا قوت. ٹھیک ہے، شدت ہے کسی چیز میں نا، اس کے کہہ لیں کہ اس کے ورڈ سے ہی پتہ چل رہا ہے. اس کے بعد اس کی پراپر ڈیفینیشن جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگی. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی سختی کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے. ایک بات یاد رکھیے گا، جب ہم نے ہمس اور جہر پڑھا تھا اس کا تعلق سانس کے ساتھ تھا. ہمس میں سانس جاری ہوتی تھی اور جہر میں سانس بند ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اب شدت، توسط اور رخوت میں ان دوسرے والے پیر کا جو تعلق ہے وہ آواز کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کہہ لیں کہ ڈفرنس جو ہے وہ آپ لوگوں کو آنا چاہیے. تو اس چیز کو ذرا آپ لوگوں نے ایک دفعہ نوٹ بھی کر لینا ہے. ہمس اور جہر کا تعلق ابھی میں نے کیا لکھوایا ہے؟ ہمس اور جہر کا تعلق سانس کی ادائیگی اور سانس کے روکنے سے ہے. ہمس میں سانس جاری ہوتی ہے، جہر میں سانس بند ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شدت میں آپ آواز کے بارے میں پڑھیں گے، کہاں پہ آواز جاری ہوگی اور کہاں پہ آواز بند ہوگی اور کہاں پہ آواز درمیانی ہوگی. سانس اور آواز میں ڈفرنس ہے، یہ آپ لوگ شدت، توسط، رخوت پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تھا جی اس کا مخرج کے جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان میں انہیں ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی سختی کے ساتھ آ کے ٹھہرتی ہے کہ آواز بند ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل 8 حروف ہیں. اجدو، قطن، بقت، یہ آپ لوگوں نے مجموعہ یاد کرنا ہے، انہیں حروف شدیدہ کہتے ہیں. شدت والے حروف کا لقب کیا ہے؟ حروف شدیدہ. یہ ٹوٹل 8 حروف ہیں. کیا ہیں جی؟ اجدو، قطن، بقت. اجدو، قطن، بقت. تو اس میں حمزہ ہے، جیم ہے، دال ہے، قاف ہے، طا ہے، با ہے، کاف ہے اور تا ہے. 5 تو اس میں حروف قلقلہ ہیں. ٹھیک ہے، ان کے میں نے کلرز ذرا تھوڑے سے ڈیفرنٹ کر دیے تھے. قطب الجد ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ان میں آواز بند ہو جاتی ہے جب آپ نے ان میں جو ہے وہ کلکلہ بھی دیکھا ہوگا. تو اسی طرح جب کلکلے میں آپ دیکھیں کہ ان میں ایک اسٹرانگ وائس ہوتی ہے، آواز باؤنس بیک ہوتی ہے، تو ساتھ ہی ان کے اندر شدت کی بھی صفت موجود ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ 3 نئے لیٹرز ہیں ہمارے پاس، حمزہ، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کاف اور اس کے علاوہ تا. ان میں بھی آواز کے اندر یعنی کہ مخرج کے اندر سختی موجود ہوتی ہے اور آواز ان پہ آ کے ایک دم جو ہے وہ کہہ لیں کہ رک جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، اب چلتے ہیں اس کی پریکٹس کی طرف. اس کو میں نے حمزہ کے ساتھ لکھا ہے تو وہی بات، اس میں جھٹکا آئے گا اور آواز جو ہے وہ بند ہو جائے گی. اب ہم نے سیکھنا کیا ہے؟ مین چیز کی آواز بند ہو، شدت ہو اس میں.
شدت کا مطلب آسان لفظوں میں آپ نے کیا سیکھنا ہے، اپنے مائنڈ میں کیا لے کے جانا ہے کہ ان 8 لیٹرز میں آواز بند ہوگی تو اس کو شدت کہتے ہیں. چلیں جی، ا ای او ب سن اج اج اج. ایک تو آواز باؤنس بیک ہو رہی ہے، کلکلے کی صفت ہے اس کے اندر، اور ایک آواز بند ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اج وہ جاری نہیں رہ رہی، ہم ایسے نہیں اس کو پڑھے اج اج، اس کو آواز جاری ہونا کہتے ہیں. جب آپ رخوت میں جائیں گے نا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا، آواز جیم پہ ایک سٹیپ پہ آ کے بند ہو رہی ہے. زجراتن اد 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 اد، جب ہم اس کو فاسٹ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، قدحن اق 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 اق، نقعن اط 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 اط، نطفتن اب اب اب، حبل حبل. ساتھ میں آپ کلکلا بھی دیکھیں گے اور ساتھ میں آپ کی آواز بند بھی ہونی چاہیے اور ان میں شدت جو ہے وہ محسوس ہونی چاہیے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کاف. اس میں ہمس تو ہے، ٹھیک ہے، فحسہ شخص سکت، اس میں ہمس تو ہے، یعنی کہ اس میں سانس جاری ہوگی لیکن آواز بند ہو جائے گی. کیسے؟ اک اک اک، سانس آپ کی ہتھیلی کو ٹچ کرے گی بٹ آپ کی آواز بند ہوگی، آواز آپ کی جاری نہیں رہنی. اک 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 ایسے تو نہیں ہوتی نا، ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے آواز بند ہو جائے گی. ذکرن ات 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 فتنتن، سانس جاری اور آواز بند. اس میں ہمس بھی ہے، اس میں شدت بھی ہے. یہ یاد رکھیے، کاف اور تا ہمس والے لیٹرز ہم پڑھ کے آئے ہیں لیکن ان میں شدت موجود ہے، یعنی کہ آواز ان میں بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، یہ تھا جی کہنے کہ آج کا ہمارا ٹاپک. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو آج کا ٹاپک بہت ایزی لگا ہوگا کیونکہ بہت زیادہ ایزی ٹاپکس ہیں، بس ایک لاجک سمجھ آ جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب جتنی صفات آپ لوگ پڑھیں گے اب یہ ریپیٹ ہوں گی. کچھ لیٹرز میں اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہمس بھی ہے اور کاف اور تا جیسے آج ہم نے پڑھا اور اس میں شدت بھی ہے. لیکن کیا چیز آسان کرتی ہے اس ٹاپک کو کہ ہمس اور جار کا تعلق تھا ہی سانس کے ساتھ، شدت توسط اور رخوت کا تعلق ہے ہی آواز کے ساتھ. تو جب یہ چیزیں ہمیں آ جائیں گی تو ہم لیٹر کے اندر چاہے 10 صفات پڑھے ہوں ایک لیٹر میں، چاہے تا ہے، چاہے کاف ہے، چاہے قاف ہے، چاہے تو ہے، چاہے شین ہے، چاہے سین ہے، اس میں ہم جتنی بھی صفات پڑھیں گے جب ہمیں یہی پتہ چل جائے گا اچھا یہاں پہ آواز کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ سانس کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ بلندی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ موٹائی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ باریکی کی بات ہو رہی ہے، تو ہمیں وہ ٹاپک بہت زیادہ کہنا ایزی لگے گا. شدت توسط کا کل آپ دیکھیں گے، توسط یا رخوت جو بھی ہم اس میں سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹاپکس بہت زیادہ ایزی ہیں، صرف لاجک سمجھنے کی دیر ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہوپ سو کہ آج کی کلاس آپ لوگوں کو اچھے سمجھ آ چکی ہوگی. نیکسٹ چلتے ہیں جی اپنے تلاوت کے سیکشن کی طرف، اور ماشاءاللہ سے آج تو ہمارا ویسے بھی 15واں پارہ جو ہے وہ سٹارٹ ہونا ہے. تھمبنیل میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے سورہ اسراء لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ پریشان ہو گئے ہوں گے پتہ نہیں سورہ اسراء کون سے پارے میں. دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے، یعنی کہ سورہ بنی اسرائیل کے 2 نام ہیں، بنی اسرائیل اور اسراء. ٹھیک ہے، تھمبنیل میں نے چھوٹے والا نیم یوز کر لیا تھا، جگہ ذرا کم تھی، لیکن سوچا تھا کہ جب کلاس سٹارٹ کروانے لگوں گی تلاوت کی تو بتا دوں گی کہ اس سورہ کے 2 نیمز ہیں، تو ڈھونڈنے نہیں بیٹھ جانا کہ پتہ نہیں کس پارے پہ بازی چلی گئی ہے. نہیں، 15واں پارہ ہی ماشاءاللہ سے آج ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے. چلیں جی آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا
تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے اس کو پڑھا اولی، یہ واو یہاں پہ سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے. اولی بأس شدید، اور یہاں پہ ہم نے با کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ حمزہ ہے، حمزہ جزم ہے تو اس میں شدت بھی آئے گا، یعنی کہ وہی بات ہے کہ آپ جھٹکا بھی دیں گے اور اس میں شدت بھی ہے. بأسن، ٹھیک ہے، تو یہ واو یہاں پہ سائلنٹ ہے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، عین کی پیش تا کی تشدید سے ملے گی، عُدْتُم، ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا.
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا بالعهد ٹھیک ہے ہا کی جزم اور دال کی جزم کو سپورٹ کرتے ہوئے آپ نے پھر دال پہ آ کے کلکلا کرنا ہے بالعہد وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ چلیں جی، آیت نمبر 38 تک نشان لگا لیجئے۔ یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔